بیک ٹو مائی چینل وچ از سمپلی سائیکولوجیکل. آج کا جو لیکچر میں دینے جا رہی ہوں وہ اسکیزوفرینیا پہ ہے. پہلے جو ہے میں نے اسکیزوفرینیا کے کیریکٹرسٹکس اور سب چیزیں بتائی ہوئی ہیں ڈیٹیل میں. بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کے اوپر سب کچھ ڈیٹیلز دے دی ہیں, اور ساتھ میں ہم نے اسکیزوٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں بات کی ہے وچ از آلسو کالڈ ایز ڈیلیوشنل ڈس آرڈر. اسکیزوفرینوفارم جو ہے وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر میں لیکچر دینے والی ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو کور آل دا ٹاپکس انکلوڈنگ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا, associated features supporting diagnosis, prevalence, development and course, risk and prognostic factors, culture-related diagnostic issues, functional consequences of brief psychotic disorder, and differential diagnosis. تو اگر ہم ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کی بات کریں تو 4 کرائٹیریاز ہیں جس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. اگر انڈیویجول اترتا ہے then we consider that individual is having that problem, that disorder. So diagnostic criteria, تو اگر ہم پہلا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ڈسکس کریں اور اس پہ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ سمٹمز ہوں اور سگنیفیکنٹ ٹائم پیریڈ 1 منتھ تک ہوں, اور پہلے 3 سمٹمز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ ان میں سے ایک ضرور ہو, تو ہم اس کو اس کرائٹیریا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میں ڈالیں گے. ہیلوسینیشن, ڈس آرگنائزڈ اسپیچ, گراسلی ڈس آرگنائزڈ اور کیٹاٹونک بیہیویئر اینڈ نیگیٹو سمٹمس. نیگیٹو سمٹمس کی اگر بات کریں تو میں ڈیٹیل میں بات کروں گی, لیکن فی الحال میں یہ بتا دیتی ہوں کہ نیگیٹو سمٹمس اور پازیٹیو سمٹمس میں کیا فرق ہوتا ہے. نیگیٹو سمٹمس میں ویژول ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں یا اس کے جو کرنے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں. لائک فار ایگزامپل کہ ایک بچہ جو ہے, ایک انڈیویجول جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے, اینڈ وین دیٹ انڈیویجول از سفرنگ فرام دس ڈس آرڈر, تو وہ بالکل بات کرنا بند کر دیتا ہے, سائلنٹ ہو جاتا ہے. یا پھر ایک بندہ بہت زیادہ ایکسپریسو ہوتا ہے اور ہر چیز بائی فیس ایکسپریس کرتا ہے, باڈی لینگویج میں بہت ایکسپریسو ہوتا ہے, اچانک سے وہ بالکل بلنٹ فیس ہو جائے, ایکسپریسو نہ رہے, تو یہ چیز جو ہے وہ نیگیٹو سمٹمس میں آتی ہے. ڈیمینش ایموشنل ایکسپریشنز اور ایولیشن. اور سیکنڈ کرائٹیریا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے کہ این ایپیسوڈ آف اے ڈس آرڈر لاسٹ ایٹ لیسٹ 1 month بٹ لیس دین 6 months. اب اس ڈائگنوسٹک کرائٹیریا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, مطلب اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں, بیکاز دا ریزن از کہ اگر ایٹ لیسٹ 1 month تک ضرور کیوں ہونا چاہیے اور 6 months سے زیادہ کیوں نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اگر 1 month سے کم ہوگا دین اٹ ول بی کنسیڈرڈ اور اٹ ول بی پٹ ان دا کیٹیگری آف بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر, اور اگر یہ 6 months سے زیادہ ہوگا دین وی ول بی کنسیڈرنگ اٹ ان اسکیزوفرینیا, اور اگر یہ 1 month سے زیادہ اور 6 months سے کم ہوگا دین وی ول بی کنسیڈرنگ اٹ ان اسکیزوفرینوفارم. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ پڑھ تو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار سب کچھ تو سیم ہے, بٹ دا تھنگ از کہ دیز مائنر ڈفرینسز میک اے ہیوج تھنگ. اور schizoaffective disorder and depressive or bipolar disorder with psychotic features have been ruled out. یعنی schizoaffective, bipolar اور depressive disorder with psychotic features میں یہ disorder نہ آ رہا ہو اور ان کے پہ فال نہ کر رہا ہو. نو میجر depressive disorder اور نہ ہی موڈ ایپیسوڈ ہوا ہو اور نہ ہی اس کے سمٹمز آئے ہوں, اور ایکٹیو فیز سمٹمز کے ساتھ, اور دوسرے کے اگر آئے بھی ہیں تو اس کی ڈیوریشن کم ہو ایز کمپیئر ٹو دا اسکیزوفرینوفارم ایکٹیو فیز. ڈسٹربنس جو ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فزیکل ہیلتھ سے یا کسی سبسٹینس سے یا کسی ڈرگ سے یا میڈیکیشن سے یا کسی اور میڈیکل کنڈیشن سے. دیز سمٹمز ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یعنی ایک انڈیویجول جو ہے وہ کسی اور چیزوں کی وجہ سے, یا اگر اسے میڈیسن مل رہی ہے یا کوئی سبسٹینس مل رہا ہے یا وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے اور اس کے تھرو سے یہ ہیلوسینیشن ڈیلیوژنز ہو رہی ہیں, کیونکہ اکثر ڈرگس جو ہوتی ہیں جیسے مورفین ہو گیا یا اس طرح کی جو سیڈیٹ کرنے والی ڈرگس ہوتی ہیں, اس میں اکثر ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی کوئی فزیولوجیکل میڈیکل کنڈیشن نہ ہو تو
اور پھر یہ سمٹمس آ رہے ہوں اپیئر ہو رہے ہوں دین وی ول بی کنسیڈرنگ دیٹ. تو پرومیننٹ سائیکوٹک سمٹمس جو ہیں وہ 4 ویکس کے اندر اندر نوٹیسیبل ہوں, کنفیوژن اور پرپلیکسٹی ہو, پہلے سوشل اینڈ آکوپیشنل فنکشننگ جو تھی وہ بہت اچھی تھی اور اب جو ہیں وہ ایشوز آ رہے ہوں, اور فلیٹ فیس افیکٹ نہ ہو پہلے لیکن اب ہو رہا ہو, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ود گڈ پروگنوسٹک فیچرز میں اسپیسیفائی کی جا سکتی ہیں. وداؤٹ گڈ پروگنوسٹک فیچرز میں جو آئے گا وہ یہی ہوگا کہ 2 یا 2 سے زیادہ جو ابو والے سمٹمز ہیں جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں ود گڈ پروگنوسٹک فیچر پریزنٹ نہ ہوں.